हेलो एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम मोस्टली बात करेंगे उन बॉडी बिल्डर्स की जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए, उनके अपडेट्स क्या हैं। सबसे पहले आप सबके प्यारे और शहीद थे मेरे ख्याल में एंड्रयू जैक की बात करते हैं। इन्होंने अपनी अपडेट शेयर की हैं, काफ़ी तगड़े और ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं जिस तरह आपने फ़ोटोज़ में देखा। और मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त गेंस की हैं, बहुत ही बढ़िया, जो कि मैं चाहता था पिछले 2-3 साल से। मैं यही लगा हुआ था कि भाई इस बंदे के पास साइज़ भी है, साइज़ तो नहीं था, मतलब शेप है, साइज से मेरा मतलब है हाइट भी है और खूबसूरती भी है इन सम हाउ। मसल्स जो इनके हैं बड़े खूबसूरत हैं, मगर ये है कि थोड़े से एम्प्टी थे, खाली थे, वो साइज नहीं था, थिकनेस नहीं थी, तो इस वजह से वो इतने खूबसूरत नज़र नहीं आते थे। मतलब पता लगता था कि भाई कुछ और भी कर सकते, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेनी चाहिए थी, बड़े बड़े नहीं नज़र आ रहे थे। सो हम बार बार यही कह रहे थे और इस साल ये मेरे ख्याल में इस रास्ते पे चल चुके हैं। वो क्या कहते हैं इसको, अब गुड़ की मिठास का पता लग गया है जब से ये आर्नल्ड क्लासिक जीते हैं। और इन्होंने कहा कि भाई मज़ा तो भाई इसी में है, जब जीतोगे तो तभी पैसे मिलेंगे, हारोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अ, मैं ये कह सकता हूँ अब कि भाई ये एक सीरियस कंटेंडर है, सीरियस कंटेंडर है मिस्टर ओलंपिया जीतने के लिए, और मुझे लग यूँ रहा है कि शायद ये जीत जाए। मैं पहले तो तकरीबन 50-50 समझता था कि शायद ये जीत जाए, मगर मुझे अब लगता है कि ये अभी 70-30 पे चला गया है। 70% ये जीत सकता है, जिस तरह के इन्होंने साइज गेन किया है। अभी टाइम है इसके पास, लंबा टाइम है। लंबा टाइम तो इतना नहीं है, मगर 14-15 वीक काफ़ी ठीक ठाक टाइम होता है बॉडी बिल्डर्स के पास। अब इसमें अगर ये बंदा अपने आप को और भी थोड़ा सा हैवी कर ले और ज़्यादा शार्प ना लेकर आए, शार्प ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, इनकी फिजिक इस तरह है, तो मेरे ख्याल में अगर साइज़ इसके, अगर ये साइज़ चेक कर ले, इसमें से थोड़ा सा भी कम कर लेना, थोड़ा सा और शार्पनेस लेकर आए, तो मेरे ख्याल में इनको हराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। चेस्ट शोल्डर्स खूबसूरत देखे, वो जो खाली जगह थी ना वो इन्होंने फिल कर दी है। चेस्ट इनका अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना शुरू हो गया है। थाइज अगर आप चेक कर ले, आर्म्स चेक कर ले, आर्म्स उतने बड़े नहीं है जितने इनके शोल्डर्स बड़े हैं, मगर खूबसूरती आ गई है, वो एक राउंडनेस आ गई, 3D शेप आ गया है, फीलिंग आ गई है। अब बंदा ये नहीं सोचेगा कि भाई अगला जो जजेस होंगे वो ये नहीं सोचेंगे कि यार थोड़ा सा इनके पास पैसे, थोड़ा सा और बांट ले। मेरे ख्याल में वो कहेंगे कि भाई हाँ ये बेहतरीन हो गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट मेरे ख्याल में वो जब पॉइंट्स देंगे भी तो इस तरह के देंगे। आप चेक कर ले इस बंदे को भाई, आप अपर बॉडी को अगर चेक कर ले, क्योंकि लोअर थाइज जो है वो इतने अच्छे फोटोज में नहीं आए हैं, शोल्डर्स और आर्म्स चेक कर लें, इतनी खूबसूरत आए हुए हैं इसके। इनका जो मेन मुकाबला होगा मेरे ख्याल में इस बंदे के साथ होगा, सैमसन डोडा। सैमसन डोडा मेरे ख्याल में पिछले साल से लेकर इस साल तक काफ़ी धक्के खा चुके हैं। एक साल तो इनका बहुत ही खूबसूरत रहा, 2-3 ट्रॉफियाँ जीत ली इन्होंने, कंपटीशंस जीत ली, मगर फिर उसके बाद पता नहीं इस बंदे को क्या हो गया कि भाई एकदम धड़ाम से गिर गए। और धड़ाम से क्यों गिरे हैं? अपनी गलतियों की वजह से गिरे हैं। देखिए ये आर्नल्ड क्लासिक की इनकी एक फ़ोटो है और आप चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत नज़र आ रहे थे। अब ये वापस वो क्या कहते हैं तैयारी करने लग गए हैं अपने प्राइवेट जिम में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस बंदे के पास मेरे ख्याल में टाइम भी है, साइज़ भी है, और मोटिवेशन भी होनी चाहिए। सो इसके पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो कंडीशनिंग है। और मेरे ख्याल में इस साइज़ में अगर आप कंडीशनिंग नहीं लेकर आते हैं तो फिर आपको मेरे ख्याल में फिर छोड़ देना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहता हूँ। क्योंकि देखें इनका जो साइज़ है ना वो कोई ड्रीम ही कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता इस ज़माने में कि इस साइज़ का और इस जितना खूबसूरत जिस्म किसी का होगा, इतना फिल्ड, इतना भरा हुआ, एक मतलब है कि एक वो क्या कहते हैं कोना भी खाली नहीं है। सिर्फ इसको थोड़ा सा अपने आप को ज़रा प्रेशराइज करना है, ज़रा एक्स्ट्रा पुश करना है, ताकि भाई ये बंदा जो है ना और भी शार्प आए। शार्पनेस की इनकी ज़रूरत है। मेन चीज़ यही है इस बंदे को कि ये जब भी आए कंडीशनड आए, शार्प आए और कटिंग थोड़ी सी नज़र आए। असल में मसला ये होता है कि ये वैसे तो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और कभी कभार शार्प भी होते हैं, मगर मुकाबले के दिन पता नहीं क्या हो जाता है, कोई पानी का इंटेक ज़्यादा हो जाता है या पता नहीं इनको कुछ और कार्ब्स ज़्यादा
کھلائے جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ کہ بس بالکل ہی سب کچھ میرے خیال میں وہ پانی بہا کے لے جاتا ہے. اتنی محنت اس بندے نے کی ہوتی ہے اور اتنی زبردست فزیک اس بندے نے بنائی ہوتی ہے, اور پھر آل آف اے سڈن میرے خیال میں سب کچھ درا کا درا رہ جاتا ہے. 1 سال انہوں نے اپنی بیوی سے کوچنگ کرائی تھی, پتہ نہیں اب بیوی تو باڈی بلڈر نہیں ہے, سچی بات تو یہی ہے, اور جیت گئے تھے. تو میں تو پیسے نہیں خرچ کروانا چاہتے تاکہ ان کو اس کو کوئی بتائے کہ بھائی تھوڑا سا آپ نے آپ کو پش کر لو ایکسٹرا اور بھی شارپ آ جاؤ. تو اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو یار پھر تو زیادتی ہے میرے خیال میں اس بندے کا. یہ اپنے اپنے جسم کے ساتھ, اپنے فینس کے ساتھ, اپنے ساتھ زیادتی کریں مجھے لگتا ہے. کیونکہ اگر اسی جسم کے ساتھ شارپ نہیں آتا اور اسی طرح مطلب ہے کہ آتا ہے اور تیسرے چوتھے نمبر پہ فنش کرتا ہے تو پھر کیا فائدہ. مجھے لگتا ہے کہ جو بندہ تیسرے چوتھے اور 5 ٹاپ 10 میں فنش کرتا ہے اس کو اگلی دفعہ ایٹ لیسٹ امپروو تو کر لینا چاہیے. اگر نہیں اسی طرح خوش ہے جس طرح اینڈریو جیک تھا, پچھلے 3 4 سے 5ویں نمبر پہ ہی فنش کر رہا تھا, 5ویں نمبر پہ ہی فنش کر رہا تھا, تو وہ اچھی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے اگلا جو ہے وہ ہے ڈیمین کوفیل. ان کی بھی کافی زبردست ایک قسم کی فزیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کمپٹیشن ٹائم پہ کتنے خوبصورت دکھتے ہیں, کتنے بیلنس دکھتے ہیں, یہ میں کہہ سکتا ہوں. اوپر سے لے کر نیچے تک اگر آپ چیک کر لینا تو بہت ہی بیلنس فزیک ہے, بہت ہی خوبصورت فزیک ہے ان کی. میرے خیال میں تھوڑا سا ان کو سائز گین کرنا پڑے گا, میں یہی کہہ سکتا ہوں. کیونکہ اب اوپن میں جب آپ آ رہے ہو اور آپ کے پاس سائز نہیں ہے تو آپ اینڈریو جیک اور سیمسن ڈوڈا کو اگر کمپیٹ کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ بھئی ان سے جیتوں یا ان کو تھوڑا سا ٹکر بھی دوں تو تھوڑا سا سائز آپ کو گین کرنا پڑے گا. بیک بہت خوبصورت ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں, بہت ہی شارپ ہے, تھریڈڈ ہے, بٹ یہی ہے کہ تھکنیس تھوڑی سی اور بھی چاہیے. یہی شارپنیس مگر زیادہ تھکنیس. آرمز اتنے ہی زیادہ خوبصورت ہے, قد ٹھیک ٹھاک قد ہے ان کا, اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ خوبصورت دکھتے ہیں. یہ ایک فائدہ ہوتا ہے جو لمبے باڈی بلڈرز ہوتے ہیں ان کا, جب ایک مرتبہ یہ سائز گین کر لیتے پراپر والا پھر وہ اور بھی زیادہ خوبصورت دکھتے ہیں, ان کے پاس ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. ٹو بی آنیسٹ مجھے یہ لگتا ہے ان کے چیسٹ, آرمز اور تھائز اتنی خوبصورت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا, کہ مطلب ہے کہ بندہ کہے کہ واو. مگر سائز میرے خیال میں اس بندے کے پاس نہیں ہے, اتنا سائز نہیں ہے جتنی کی ضرورت ہے. تھوڑا سا سائز ان کو میرے خیال میں زیادہ گین کرنا پڑے گا. 5 سے 6 کلو وزن تو اس کو ڈیفینیٹلی بڑھانا پڑے گا. اگر یہ نہ بڑھائیں تو اس سائز کے ساتھ اوپن میں بہت مشکل ہوگا ان کو سروائیو کرنا. میرے خیال میں بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا, کیونکہ اس دفعہ جو بھی اوپن میں آئے گا نا کمپیٹ کرنے کے لیے وہ نیکسٹ لیول ہی ہوگا. وہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے مانسٹر ٹائپ باڈی بلڈرز ہوں گے. ججز کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ان جیسے یا اس جیسے فزیک یا اس جیسے ویٹ والے باڈی بلڈر کو کوئی جگہ دے سکے ٹاپ 10 میں. یہ عجیب سے ایکسرسائزز کر رہے ہیں, ٹو بی آنیسٹ یہ ٹرائی نہ کرے, کافی خطرناک ایکسرسائز ہوتی ہے. ان کا اپنا بیلنس ہے اور ان کو میرے خیال میں اس ایکسرسائز پہ عبور حاصل ہے تبھی یہ کر پا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں سیمسن ڈوڈا اور ان کا اگر کمپیریزن کر لے تو میرے خیال میں آپ کو ٹھیک ٹھاک پتہ لگ جائے گا کہ بھئی کون زیادہ ہیوی ہے اور کون زیادہ تھک ہے. ادھر اینڈریو جیک کے ساتھ جب کڑے ہیں تو آلریڈی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہیوی ہے, مگر مجھے ان کے شولڈرز اگر آپ چیک کر لیں, پھر چیسٹ چیک کر لیں, ایٹ دا سیم ٹائم سائز چیک کر لیں, تو مجھے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس سائز کی کمی ہے. مجھے لگتا ہے, آپ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, کمنٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سائز ان کا صحیح ہے, بس تھوڑا سا بس اسی طرح آ جائے. تھائز تو کمپیریٹیولی میرا خیال میں چھوٹی ہیں, تھوڑی سی سائز بڑھانا پڑے گا. تھائز کا تو ڈیفینیٹلی ان کو سائز بڑھانا ہی پڑے گا. اس کے بعد بات ہم کریں گے محمد فودا جو کہ باڈی بلڈر ہیں, ایک اچھے اور زبردست قسم کے, کینیڈا سے, اور پچھلے 2 سال سے یہ کمپیٹ کر رہے تھے, ٹرائی کر رہے تھے. 2 3 سال سے تو میں ان کو نوٹس کر رہا ہوں کہ بالکل آخری جگہ پہ, مطلب ہے کہ آخری موقع پہ آ کر بندہ رک جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ بلنڈر کر جاتا تھا. اس دفعہ انہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے لکیلی. ان کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج جو ہے وہ ان کا سائز ہے. بہت ہی تھک ہے, بہت ہی ہیوی ہے, بہت ہی فلڈ قسم کی باڈی ہے جس طرح سیمسن ڈوڈا کی ہے. سائز میں میرے خیال میں ان کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, سائز ان کو گین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
ان کو جو ضرورت ہے پچھلے سال سے اس سال تک جو میں نے ان کو کمپٹیشن میں نوٹس کیا ہے وہ ایک ہی چیز ہوتی تھی. کمپٹیشنس کے قریب یا کمپٹیشن کے دن یہ پتہ نہیں اتنے فلڈ نظر آتے تھے یا شارپنیس ایسی ختم ہو جاتی تھی ان کے مسل سے کہ بھئی جس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں گدھے کے سر سے سینگ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ بھئی انہوں نے کوئی کمپیا کوئی مطلب ہے کہ کچھ کیا بھی ہے. اب یہی سوچنا ہے ابھی یہی دیکھنا ہے کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. آیا یہ اپنے آپ کو اسی طرح ان شارپ یا ان پروفیشنل طریقے سے لے کر جاتے ہیں یا پھر مطلب ہے کہ واپس جس طرح اس سال انہوں نے اپنی محنت جاری رکھی ہے اور سب کچھ کیا ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے یہ کوئی مطلب ہے کہ ہمیں ایک سرپرائز دیتے ہیں. چاہیے اس کو چاہیے میرے خیال میں ٹو بی آنیسٹ اگر میں ہوتا یا میں ان کا کوچ ہوتا تو میں تو بتاتا کہ بھئی اتنی محنت کری آپ نے اتنے آگے تک پہنچ گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اب چاہیے کہ اس کو کیری آن کرے اور اپنے آپ کو منوائیں. یہ مین چیز ہے اس کی. اور کچھ زیادہ میرے خیال میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تھوڑے سے شارپ آئیں گے سائز جو جس طرح میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ ان کا سائز بہت ہی بڑھیا ہے بہت ہی زبردست ہے. جسٹ ایک ہی چیز کی ضرورت ہے کہ شارپنیس لے کر آئے اپنی فزیک میں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی دیکھیں گے کیونکہ اس دفعہ ان کا جو سائز ہے وہ امنگ دا بیسٹ ہوگا. مطلب ہے کہ ایسے سائز والے باڈی بلڈرز ہی میرے خیال میں ٹاپ 10 میں آئیں گے. مگر کون ہارے گا؟ وہی بندہ ہارے گا جو شارپ نہیں آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ بھئی سارے باڈی بلڈر صحیح تگڑے باڈی بلڈر ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم شارپ بھی نہیں ہے جس طرح کہ پچھلے سال تھا ڈیرک لمسفورڈ. میرے خیال میں وہ ویسی تکے میں جیت گیا. بہت زیادہ باڈی بلڈرز ابھی بھی گالیاں دے رہے ہیں اس بیچارے کو کہ بھئی ویسی جیتا ہے اس کو نہیں جیتنا چاہیے تھا. بٹ یہ تو ہمارا اور تمہارا کہنا ہے یا ہمارا سوچنا ہے جتنے لوگ ہیں آؤٹ سائڈ دا کمپٹیشن یا ججز اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمیں بتائیں کہ ڈیرک کو جیتنا چاہیے تھا یا نہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.